السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں تواضع اور انکساری کے بارے میں ہم جانیں گے کہ اگر انسان تواضع اور انکساری اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت کیسے اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، لیکن اس کے برعکس اگر کوئی انسان تکبر اور غرور کے زوم میں گرفتار رہتا ہے اور اسی غرور میں وہ اگر ہر وقت ملوث رہتا ہے تو اللہ رب العزت کیسے اس کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ آج اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے کہ تواضع جو انسان کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو بلند کر دیتا ہے، اور جو انسان تکبر کرتا ہے اللہ رب العزت لوگوں کی نظروں میں اسے جھکا دیتا ہے، لوگوں کی نظروں میں اسے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ حضرات محترم، تواضع و انکساری آخر ہے کیا، اور تواضع اور انکساری کی فضیلت کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ مومنین کا طریقہ کیا ہے، تکبر کرنا یا تواضع کرنا، ساتھ ہی ساتھ قرآن میں حدیث میں اس کے بارے میں کیا بیان فرمایا گیا، تواضع اگر کوئی انسان کرتا ہے تو اس کے کیا کیا فائدے ہیں، ایسی بہت ساری باتیں آج اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ حضرات محترم، تواضع اور تکبر یہ دونوں ایسی صفتیں ہیں جو انسانی زندگی میں عروج و زوال اور ہلاکت و نجات کا باعث بنتی ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو دوسروں سے چھوٹا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے، تو اس سے وہ چھوٹا نہیں ہو جاتا، بلکہ اللہ صرف اس کی عادت کی وجہ سے اس کو بلند کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے اور سب کو اپنے سامنے نیچا سمجھتا ہے، نیچ سمجھتا ہے، چھوٹا سمجھتا ہے اور سب کو حقیر سمجھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو خود حقارت اور ایسی ذلت کے اس کے گڑھے میں اس کو ڈال دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا نکلنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، تواضع اور تکبر یہ دونوں ہی ایسی صفتیں ہیں جو انسانی زندگی میں عروج و زوال اور ہلاکت و نجات کا باعث بنتی ہے۔ تواضع انسان کو اس کی اصل منزل تک پہنچاتا ہے اور تکبر اسے منزل مقصود سے بھی دور کر دیتا ہے۔ حضرات محترم، عینی مشاہدہ ہے کہ کسی بھی رنگ و نسل اور مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص اگر دنیا حاصل کرنے کے لیے تواضع اور انکساری اختیار کرتا ہے تو وہ دنیا کی نظر میں محبوب بھی ہوتا ہے اور کامیابی سے ہمکنار بھی ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف متکبر، مغرور سماج میں برا خیال کیا جاتا ہے اور اپنی منزل سے بھی کوسوں دور رہ جاتا ہے۔ حضرات محترم، گویا تواضع دین و دنیا دونوں میں ہی کامیابی کا ضامن ہے اور تکبر ہر دو جہان میں خسارہ اور نقصان کی طرف لے جانے والا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ تواضع اختیار کریں اور تکبر سے ہمیشہ دور رہے۔ حضرات محترم، دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ تواضع جو ہے یہ انسانیت ہے اور تکبر جو ہے یہ حیوانیت ہے۔ جس نے انسانیت کو اپنا دوست بنایا وہ کامیاب ہے، اور جس نے حیوانیت اور شیطان کو اپنا دوست بنایا ہے وہ ناکام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضرات محترم، تکبر ایسی چیز ہے کہ اس کے وجہ سے وہ انسان، اس کا جو حشر ہے وہ اتنا برا ہوتا ہے جو لفظوں تک میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ آپ چند لفظوں میں اس طرح سمجھ سکتے ہیں۔ حدیث نبوی کے تعلق سے ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے اندر ایک رائی، سرسوں کا جو ایک دانہ ہوتا ہے، اتنا بھی اگر کسی کے اندر تکبر رہے گا تو وہ انسان جہنم میں جائے گا، اور جنت ایسے انسان پر حرام ہے، وہ انسان جہنمی ہے جس کے اندر بھی تکبر ہے۔ یعنی ایسا انسان کے اوپر جنت حرام ہو جاتی ہے اور وہ جہنمی ہے، وہ جنت جا ہی نہیں سکتا جس کے اندر تکبر ہے، غرور ہے، وہ جہنم میں جلے گا۔ اور ایمان اگر ہے اس کے پاس تو جہنم میں اپنی سزا بھگتنے کے بعد جہنم کی خطرناک آگ جو دلوں تک پہنچنے والی ہے اس میں جلنے کے بعد جہنم کے وہ خطرناک جانور، بڑے بڑے بچھو اور بڑے بڑے سانپوں سے جکڑے جانے کے بعد، ان سے وہ ایذا ملنے کے بعد
آگ جب اس کو جلا دے گی، اس کو جلا کر خاک کر دے گی، راکھ ہو جائے گا وہ، اور یہ تمام چیزیں اس کے ساتھ ہو جائیں گی، اور اگر پھر اس کے بعد اس کے اندر ایمان ہے تو وہ ایک نہ ایک دن جہنم سے نکلے گا۔ لیکن یہ کتنے 100 سال یا کتنے 1000 سال جہنم میں جلے گا، یہ صرف اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تکبر سے کوسوں دور رہے اور ہر وہ کام کرے جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرات محترم، تواضع جو ہے یہ آخر ہے کیا؟ تو اب اس کو ذرا سمجھ لیں آپ کہ اپنے آپ کو کمتر اور حقیر جاننے اور دوسروں کو خود سے افضل جاننے اور ماننے کا نام تواضع ہے، یعنی اپنے آپ کو حقیر جانے اور دوسروں کو اپنے آپ سے اچھا سمجھے۔ اس صفت کا حامل وہ شخص ہوتا ہے جسے اللہ رب العزت اپنا محبوب اور مقرب بنا لیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جملہ انبیاء کرام کی حیات طیبہ سے ہمیں تواضع اور انکساری کا سبب ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی بے گناہی کے باوجود فرماتے ہیں کہ مولا ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ کیا تو ضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے، یعنی وہ لکڑی وغیرہ کا کام کرتے تھے، تو حضرت داؤد علیہ السلام خود اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے زرہ وغیرہ بنا کر، اور ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، نہایت رقیق القلب اور نرم دل کے تھے، ہر شخص کی دعوت قبول فرماتے اور بچے بوڑھے ہر کسی کو سلام کرنے میں پہل فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام میں حصہ لیا کرتے تھے؟ آپ فرماتی ہیں کہ مسند احمد کی روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے جوتے سیتے اور گھر کا کام ایسے ہی کرتے تھے جیسے عام لوگ اپنے گھروں میں کام کیا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، اس حدیث سے یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ شوہر گھر کے اندر کی جو ذمہ داری ہے، اس حدیث سے آپ یہ بات بطریقِ احسن سمجھ سکتے ہیں کہ گھر کے اندر کے جو کام ہے مرد کو چاہیے کہ اس میں بھی وہ ہاتھ بٹائے۔ ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر کے وہ کام، اسلام نے جو ہمیں اصول دیا ہے وہ یہ دیا ہے۔ حضرت علی کے بارے میں پہلے آپ جان لیں کہ حضرت علی گھر کے باہر کے جو کام تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرتے تھے، کام وغیرہ جو تھے ان کو گھر کے اندر بھی لا کے دے دیتے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کوئی کپڑا وغیرہ یا اس طرح کی کوئی بھی چیز تو اس کو جو ہے اس کو آپ بنا دیتی، پھر اس کو لے جا کر آپ بازار میں حضرت علی بیچ دیتے تھے۔ تو اس طرح کے کام بھی تھے۔ ساتھ ہی ساتھ اسلامی جو نظریہ ہے وہ یہ کہ گھر کے اندر کے وہ سارے کام جو عورت نہیں کر سکتی یا عورت بیمار ہے یا عورت کسی وجہ سے اس کو نہیں کر پا رہی، تو مرد کو چاہیے کہ وہ مرد جو ہے اس میں ہاتھ بٹائے اور عورت کو آرام کرنے دے ان لمحات میں جب عورت بیمار رہے یا عورت کسی وجہ سے معذور ہے نہیں کر پا رہی تو مرد ان کاموں کو کرے۔ ساتھ ہی ساتھ گھر کے باہر کے سارے کام مردوں کی ہی ذمہ داری میں ہے، عورت کی ذمہ داری میں نہیں ہے۔ عورت کی ذمہ داری صرف گھر کے اندر کے کاموں میں ہے، اور گھر کے اندر کے بھی وہ کام جو عورت ٹھیک بھی ہے لیکن عورت نہیں کر پا رہی، ان کاموں کی بھی ذمہ داری مردوں کی ہی ذمہ ہے کہ ان کاموں کو بھی مرد ہی کرے۔ حضرات محترم، اسی طرح حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میری ازار ہے، تو جس نے مجھ سے کبریائی اور عظمت کے تعلق سے جھگڑا کیا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ یہ اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے۔ حضرات محترم، تواضع جو ہے یہ مومنوں کا اصل میں طریقہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہونے کے باوجود ایک اندھی بوڑھی خاتون کے گھر جاتے، اس کے گھر میں جھاڑو دیتے، برتن صاف کرتے اور اس کے کھانے کا سامان تیار کرتے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں روزانہ فجر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاتون کے گھر کی طرف جاتے دیکھتا تھا۔ ایک دن میں بھی پیچھے پیچھے ہو لیا۔ آپ کی واپسی کے بعد میں اس گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک ضعیف خاتون بیٹھی ہے۔ میں نے پوچھا کیا آپ
اس کو جانتی ہیں جو روزانہ آپ کے گھر آتا ہے؟ اس نے جواب دیا میں نہیں جانتی کہ وہ کون ہے، وہ روزانہ میرے گھر آتا ہے، گھر کی صفائی کرتا ہے، میرے لیے کھانا تیار کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے اور فرمایا اے ابو بکر، کیا آپ کے بعد والے آپ کی پیروی کر سکیں گے؟ یہ تھا صحابہ کا نقش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان راستوں پر چلنا، ان تواضع، اور وہ سوچیے آپ کے اس زمانے میں پوری دنیا کے جو امیر تھے مسلمانوں کے وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے، اور اس طرح کی تواضع کہ اپنا نام تک نہیں بتایا کہ وہ کون ہے، بس غریبوں اور محتاجوں کی اور بے سہارا لوگوں کے سہارا بنتے تھے حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرات محترم، اسی طرح تواضع کا فائدہ کیا ہے ذرا وہ بھی سن لیں۔ پرامن اور صالح معاشرے کے وجود اور دینی اور دنیاوی ترقی کے لیے تواضع ایک بہترین اور بنیادی ضرورت ہے، کیونکہ تواضع سے محبت پیدا ہوتی ہے اور ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ان دونوں فوائد کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے کہ بے شک اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم لوگ اپنے آپ کو کمتر اور حقیر جانو، کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر ظلم کرے۔ حضرات محترم، اسی طرح دینی فائدے کی نشاندہی کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ اسے ضرور بلندی عطا کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو نہ زمین یعنی دنیا میں بلندی چاہتے ہیں اور نہ فساد چاہتے ہیں۔ اسی طرح حضور داعی اسلام شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی ادام اللہ ذلہ علیہ نے بڑی خوبصورتی سے تواضع پر روشنی ڈالی۔ آپ فرماتے ہیں، سب سے کمتر جان اپنے آپ کو، سب سے کمتر جان اپنے آپ کو، تاکہ دل سے کبر و نخوت دور ہو۔ انکساری ہے صفت انسان کی، انکساری ہے صفت انسان کی، کبر و نخوت ہے صفت شیطان کی۔ کبر ہی سے پیدا ہوتا ہے حسد، کبر ہی سے پیدا ہوتا ہے حسد، اور حسد کا پوچھ مت انجام بد، اور حسد کا پوچھ مت انجام بد۔ حضرات محترم، یہ تواضع اور انکساری کے بارے میں چند باتیں تھی جو ابھی آپ نے سماعت کی۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کے اندر تواضع اور انکساری پیدا فرمائے۔ ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔